ایک دو دفعہ تو آپ کے ساتھ میرا مقابلہ ہی کہوں کہ ہوا ہے کہ ایک دفعہ انٹرویو بھی کیا, ایک دفعہ ملاقات بھی ہوئی. تو اس وقت نا بہت محدود سا وقت ہوتا تھا, تو میں کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ ایک ایسا ٹائم لے جس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں شروع سے. تو میں چاہوں گا کہ ہم بالکل سٹارٹ سے لیں کہ تھوڑا سا اپنا جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے. دیکھیں ہم لوگ بیسیکلی ضلع اٹک اور تحصیل جنڈ سے میرا تعلق ہے, اور کوتب شاہی عوان ہے ہم والد صاحب کے طرف سے. اور ننیال جو ہے میرا نانی کا گاؤں شویکی شریف ہے, اور نانا کا گاؤں خدر خیل ہے. یہ دونوں کوہاٹ ضلع میں آتے ہیں, اور ننیال میرا جو ہے وہ خٹک قبیلہ ہے. اور ان میں بھی آپ یہ دیکھیں تو کئی عوامی نیشنل پارٹی میں رہے, کوئی پیپلز پارٹی میں رہے, مطلب مختلف اس میں, مطلب جو نانا کے بھائی کزنز وغیرہ ہیں, ون آف دیم از سینیٹر فرام عوامی نیشنل پارٹی, بلکہ صوبائی اس کے صدر بھی رہے. تو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اس طریقے کا اگر ڈائریکٹ فیملی میں دیکھا جائے تو اس طرح تو کوئی نہیں تھا, بالکل دور پار یہ سلسلہ تھا. ہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہماری ساری فیملی رہی ہے. ٹھیک, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میرے والد صاحب ویسٹرن ریل کار یونین کے صدر ہوتے تھے, میاں والی سے لے کے اٹک تک کے سارے اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرتے تھے بیفور ہی جوائنڈ پاکستان. جو آپ کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا جو ہے نا جیسے گٹی میں کہا تھوڑا سا جاتا ہے. آپ کو دیکھیں والد صاحب کے بعد میرے آئے ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر اقبال صاحب, وہ انجمن طلبہ اسلام کے ضلع اٹک کے ناظم رہے, اور اس وقت طلبہ تنظیموں کے الیکشنز ہوئے تھے تو انہوں نے پورے ضلع اٹک کو کلین سویپ کیا. ہاں بوائز اینڈ گرلز کالجز جتنے ڈگری کالجز تھے ان میں کلین سویپ کیا, جیتے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ارشد حمید ایڈوکیٹ, وہ تحصیل بار کے بھی کئی مرتبہ پریزیڈنٹ رہے. اپنے دور میں وہ کراچی میں بھی اور اٹک میں بھی ڈگری کالج میں بھی انجمن طلبہ اسلام کو لیڈ کرتے رہے. ان کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہمارے بڑے کزن ہیں, اللہ غریق رحمت کرے, بابر سیالوی جو تھے, ہی واز پریزیڈنٹ آف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کاف لیگ والی. مشرف کی جو لیگ ہے, مشرف یہ میری پھوپھی کے بیٹے تھے. پھر طاہا کے جو بیٹے تھے فیصل, ہی واز ریپرزینٹیو آف اٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن, وہ لوکل سطح پہ وہاں ڈگری کالج اٹک میں چلتی تھی. اس سے چھوٹا ایک اور پھوپھی کا بیٹا ہے شاہد ملک, وہ انجمن طلبہ اسلام کا ناظم تھا. ایٹ دا سیم ٹائم 3 مختلف تنظیموں کو ہمارے کزنز نے ٹیک اوور کیا ہوا تھا ضلع اٹک میں. اچھا, اب ان سب چیزوں میں ایک کامن چیز تھی, والد صاحب کے ٹینیور میں بھی, چچا دونوں جو تھے ان کے ٹینیور میں بھی, کزنز کے بھی, کہ ہم لوگ ظاہر ہے کوئی بہت بڑے جاگیردار گھرانے سے تو تھے نہیں. جب ڈگری آپ نے کرنی ہوتی تھی تب تک تو لیڈری آپ کو جچتی تھی, اس کے بعد ذریعہ معاش بالکل گزارا تو ہر بندے کو مار جاتا ہے. اب والد صاحب فوج میں چلے گئے, کمیشن اپلائی کر لیا, وہ سلیکٹ ہو گئے. دونوں چھوٹے چچا تھے, ان میں سے ایک نے پنڈی میں ٹیچنگ سٹارٹ کر لی اور ساتھ اپنا اکیڈمی سٹارٹ کر لی, اور اپنا مطلب وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بعد اسے خیر آباد کیے گئے. دوسرے چچا جو تھے جو ابھی وکیل ہیں, وہ کراچی چلے گئے اپنے لاء کے سلسلے میں ڈگری کالج کے بعد. صبح وہ پڑھتے تھے خود وہاں پر کالج میں, شام کو وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اپنی فیس پوری کرنے کے لیے. رات کو وہ سی پورٹ پہ کلیریکل جاب کرتے تھے اپنے ہاسٹل کی فیس پوری کرنے کے لیے. وہ 2-3 گھنٹے بیچارے سوتے ہوں گے. تو بڑے بڑے مطلب میں سمجھتا ہوں مجھ سے بڑے لیڈرشپ کوالٹیز ہمارے بزرگوں میں تھیں, لیکن ان کو یہ نہیں کہ پلیٹ فارم نہیں ملا, ان کے جیب اتنی بھاری نہیں تھی جتنا ہمیں ورثے میں اپنے بزرگوں سے مل گیا. شاید وہ بہت یہی ہے جی کہ جو ایک خاندان, ایک جو برادری ہے, وہ اگر اسٹیپ لیتی, قربانی دیتی, اس نے محنت کرنی ہوتی ہے, پھر آنے والی جو نسل ہے وہ اس پہ کرتی ہے. بالکل اسی طرح. اچھا, پھر اتفاق کی بات, یہ ساری چیزیں مجھے کب پتہ چلی, مطلب میں اتنا ویل اویئر نہیں تھا شروع میں. تو میٹرک تک تو ہم صرف پڑھتے رہے. میٹرک میں یہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں اچھا, میٹرک میں ہی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آگے تھے, ویسے تو عام طور پہ کالج لائف میں جا کے بندہ ہوتا ہے. ہاں, میں میٹرک میں آ گیا. میں آرمی پبلک اسکول میں پڑھتا تھا, اور ایک انہونی سی بات ہاں پالیٹکس تھی. فوجی اسکولوں میں ہم نے ممتاز قادری کے اسٹیکرز لگائے تھے. مطلب ایک گورنمنٹ کالجز میں بھی تنظیموں کی پابندی تھی. ہم نے اس دور میں مطلب ایسے ایسے چند چاڑے تھے کہ آپ سن کے حیران ہو گے. اے پی ایس میں تو یہ سخت قسم کی پابندی ہے اس میں. مطلب وہ ٹیچرز لے کے پھرتے رہتے تھے کہ یہ کون ہے, کیا ہے, مطلب ہم لوگ جنونی حد تک تھے. اچھا,
आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, एफजी सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज, एफजी सर सैयद जो कॉलेज है वहाँ से मैंने फिर एफएससी की, और एक फौजी फाउंडेशन कॉलेज, तीनों आर्मी के अंडर थे। स्कॉलर्स कॉलेज होता था, कायद आज़म डिग्री कॉलेज होता था, ये सारे आपके वफाक के अंडर आते थे। वो स्कॉलर तो खैर प्राइवेट है। कोई 6-7 कॉलेजेस मुझे याद हैं। इन सब के स्टूडेंट्स को हमने ऑन बोर्ड लिया और 1000 वकील पिंडी कचहरी का हमने ऑन बोर्ड लिया, और आई हैव मार्च टूवर्ड्स अमेरिकन एम्बेसी इन 2012। आज से उस वक्त एज 12 कितनी साल थी पहले। आपकी? 17 साल, मतलब 3-4 डर हज़ार नहीं लोगों लगा का मजमा लेके 17 साल की एज में? अभी उस वक्त जब इस तरह का कोई मसला होता है, 17 साल के बच्चे जो है घर से नहीं निकलते, माएँ निकलने नहीं देती घर से। वो उस वक्त भी मॉम डैड बच्चे होते थे। आपको बड़े मज़े की बात बताओ, ये वो चीज़ें जो नहीं अमूमन डिस्कस हुई। अच्छा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो पहला कदम उठाया वो कब उठाया? मैं एपीएस में था। अब कॉलेज में तो मैंने एफजी सर सैयद में जाना था, वो मेरे वाले साहब ने ज़बरदस्ती एपीएस से निकाल के सर सैयद में भेजा था कि वहाँ पर हम तंजीम स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, और उन्होंने कहा यार ये मुझे भी ख़राब, वो सर्विंग थे उस वक्त, या सर्विंग वो आखिरी 1-2 साल फौज में जो आप एलपीआर पे गुजार रहे होते हैं, उन्होंने कहा मुझे भी ख़राब करेगा और ख़ुद भी जो है ना ये भी काबू नहीं आ रहा। तो क्योंकि वहाँ जो स्टूडेंट्स थे वो 3-4 साल से मेरे साथ थे, तो एक अच्छा असर रसूख वहाँ बन चुका था। तो फर्स्ट ईयर के शुरू के ना 1 महीना में एपीएस में पढ़ा, बाद में सर सैयद में चला गया। तो उस 1 महीने में क्या हुआ कि सलाला चेक पोस्ट पे नेटो ने अटैक कर दिया, और हमारे कोई 12-14 या 16-17 फौजी जवान शहीद हो गए, और पूरा पाकिस्तान खामोश था उस पर। कोई नहीं बोला, ना हमारा ISPR बोल रहा था मसलहतन कुछ था या जो भी था, ना हमारा सियासतदान कुछ बोल रहे, तो सारे पिट्ठू ही उधर के। अच्छा, हम लोग अभी बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, हमारे साथ जो क्लास फेलोज बैठे हुए थे वो भी मेजॉरिटी फौजियों के बच्चे थे। तो हम बैठे, हमने कहा यार देखो, इसमें अगर हमारे फादर की या आपके फादर की पोस्टिंग वहाँ पे होती उन ऑप्स एरियाज़ में, और उनमें से कोई शहीद हो जाता, फिर भी सारी कौम खामोश होती। कहते हैं हाँ शहीद, यार ये बात तो दुरुस्त है। मैंने कहा हमें एहतजाज करना चाहिए। वो पहला एहतजाज था या नया? पहला वही था। तो अच्छा हुआ क्या, हमने ना उस वक्त ये व्हाट्सएप नहीं होता था, फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल होती थी 2011 में, 2005 में फेसबुक हर घर के में बाद बहुत कम, मतलब आप देखें ये बूस्ट आया 2014-15 के बाद फेसबुक, मतलब हम 2011 की बात कर रहे हैं, तब नए लोगों को समझ आना शुरू हुई थी कि ये चीज़ें कॉलेज में। हम तब होते थे 75 रुपए में आपको 1000 मैसेजेस मिलते थे, वो आप फॉरवर्ड करते थे। हमने जनाब मैसेज फॉरवर्ड किया कि जनाब अपनी कौम के लिए निकलो, अपने मुल्क के लिए निकलो। सलाला चेक पोस्ट पे जो अमेरिका ने मारे हमारे फौजी, उनके लिए हम निकल रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, जिस दिन ये 3 दिन पहले मैसेजेस चला दिए, मैंने अपना LG KG 200 मोबाइल होता था, वो आतिफ असलम के एड्स में आता था, तो वो मैंने बेचा, मेरे ख्याल है कोई 3,500 रुपये का, और मैंने लिया मेगाफोन। 8 मोटे सेल उसमें होते थे, और मेगाफोन जिसमें आप तकरीर शकरीर करते हैं। ठीक ठीक, माइक्रोफोन जो है सर, हाँ मेगाफोन जो, ठीक है। अच्छा, वो जो जलसों एहतजाजों में इस्तेमाल होता है। और कोई 300 रुपये का ना, हम लोगों ने राजा बाजार जाके वो कपड़े के ऊपर जो लिखाई वाला बैनर नहीं होता कि एहतजाज बराए खुद मुख्तारी है पाकिस्तान, और हम अपने शोहदा के साथ खड़े हैं, इस तरह का लिख के, मन जाने मंजमन तलबा इस्लाम रावलपिंडी कैंट, मैं पिंडी कैंट का नाजिम था, तो वो मुझे याद है। और हम लोग APS के बाहर, जब अगले दिन एहतजाज था, हम लोगों ने, मैंने सारे बच्चों को बोला, मैंने कहा यार आपने बैनर पकड़ने हैं, आपने मेगाफोन पकड़ना है, और इस तरीके से निकलना है। और वो जो 3-4 थे ना जिन्होंने मेरे साथ प्लान किया हुआ था, मुझे आज भी उनके चेहरे याद हैं। उन घुघुओं ने मुझे कहा कि जी हमें तो हमारे पापा ने इजाज़त नहीं दी। मैंने कहा यार देखो, मेरे पापा ने कौन सा इलेक्शन ऑफिस खोला हुआ है घर में तो मुझे तैयार ही ना करते। ये तो अल्लाह भला करे कि वो जो कुछ हमारे, मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में एक शकील खान था, पठान था, बड़ा जज्बाती किस्म का, उसने अपनी क्लास पूरी निकाल ली। वो आपको पता है 20 एक बच्चे निकल जाए, पीछे पूरा कॉलेज इकट्ठा हो जाता है। साथ फौजी फाउंडेशन कॉलेज में भी वो फैली हुई थी मैसेज, वो अपनी रैली लेके आ गए। उनमें हम उसे तावला कहते थे, बेचारा फौत हो गया, बड़ा प्यारा आदमी था। एक साद अरशद है आजकल, वो भी आर्मी में होता है, वो वहाँ से रैली लेके आया था। और एक FG सर सैयद कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर हमारा शुरू हो गया था सिलसिला, वहाँ से ये 3 कॉलेजेस ने मिलके, उसमें भी जो रैली को लीड करा था राजा हमजा, वो भी फौत हो गया बेचारा।
مطلب کئی اس طرح کے دوست تھے جو انہوں نے شروع میں ساتھ دیا ہوا جو ساتھ تھے مختلف. تو ریلی آپ کی کامیاب ہوئی پھر وہ والی؟ اس میں جناب بہت بڑے رپڑے بنے. ایک تو پنڈی کینٹ میں پہلے کبھی اس طریقے کا احتجاج ہوا نہیں, وہ اوپر سے کالج والوں کو یہ تم لوگوں نے کیا تماشا جو کیا. احتجاج یا ریلی کی جاتی تھی پہلے اس کے لیے نا پرمیشن لی جاتی تھی, تو کیا نہیں آرمی کے کالج یا اسکول سے تصور ہی 75 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ یار کوئی ریلی نکلی ہو. صحیح ہم لوگوں نے وہ پہلی دفعہ کھولے. یہ کارنامہ مطلب کیا. وہ ایک دیکھیں ہم لوگوں کے لیے آج اگر ہم یہ چیزیں سوچیں تو بڑا معیوب سی لگتی ہیں. اس وقت بس جنونی ہوتے تھے, ہم کر جاتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا پھر؟ دیکھیں نتائج تو ظاہر ہے پھر آپ پہ پریشرائز کرتی ہے آپ کا کالج ایڈمنسٹریشن, جس طرح کوئی بھی کرتی ریلی ہے. آج ہوئی اگر میں تھی کہ نہیں ہوئی تھی ریلی؟ ہوگی تھی, مطلب کامیاب ہو گیا, ریلی نکل آئی بس کامیابی ہو گئی. کامیاب کوئی 2-1 گھنٹے ہم نے پورا کنٹونمنٹ بند رکھا, ہم نے اپنے مطالبات رکھے کہ جناب ہمارے فوجیوں کو انصاف دو, ہماری ریاست کو انصاف دو. یہ کیا کہ کوئی آ کے ہمارے لوگ شہید کر دے اور ہم بولے ہی نا کب تک غلام رہیں گے. یہ سوچ 16-17 سال کی عمر میں ہمارے ذہن سے تھی. ٹھیک ہے, تب آپ دیکھیں تب پی ٹی آئی بھی نئی ابھر رہی تھی بالکل, اور ہم لوگ اسٹوڈنٹ یونین سے بھی اس دور میں اسی سوچ کو لے کے, اور اللہ کا بڑا شکر ہے ہم موبائل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں. یہ احتجاج بھی گرین جیکٹ میں نے پہنی ہوئی تھی وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. کوئی جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اچانک کہاں سے آ گئے, تو یہ 12-14 سال پرانی بات ہے. بالکل, آپ نے تو شروع سے ہی احتجاج کیے. کالج دور میں پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں کالج دور میں, تو اصل میں وہ 1989 سے طلبہ تنظیمات پہ پابندی. ہاں, یہ تو مشرف صاحب نے اس کے پابندی بعد لگا دی تھی. اس کے نا جنرل ضیاء الحق پھر شہید محترمہ کے دور میں. نہیں, مشرف کے دور میں جب مارشاء اللہ لگا اس سے پہلے جو ہے ایکٹیو تھی طلبہ تنظیمیں تھیں ضرور, لیکن الیکشنز وغیرہ نہیں ہو رہے تھے. ٹھیک ہے, مطلب احتجاج وغیرہ کر رہے تھے, گروپ بنے ہوئے تھے سارے. گروپس تو ابھی بھی بنے ہوئے ہیں لیکن غیر فعال ہیں. ابھی آپ دیکھیں سرائکیوں نے اپنی بنائی ہوگی, بلوچوں نے اپنی, پنجابیوں نے اپنی. اب لسانیت کی بنیاد پہ, نظریات کی بنیاد پہ تنظیمات بہت محدود ہو چکی ہیں, حالانکہ نظریات کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ آپ کا بچپنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بچپن سے ہی لڑکپن کہہ لیں.